آج میرا موضوع جو ہے، میں نے سوچا کہ نحوست یا تو مسفارچون کہہ سکتے ہیں یا عام دکنی اردو میں دلندراگی بول سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہم کسی مخصوص دن کو، پرٹیکولر ڈے، پرٹیکولر منتھ یا رات یا کسی کی شکل دیکھنے سے پورا دن کا خراب ہو جانا، اس طریقے کی چیزوں کو ہم نحوست میں، مطلب میرے لیے ان لکی ہے یا مس فارچون ہے، یا اس کی شکل دیکھو دلندر گزرا دن پورا، یا اس کی وجہ سے میرے گھر میں دلندراگی آ گئی یا کچھ، یہ ساری چیزیں جو ہمارے عام زبان زندگیوں میں ہمارا ڈسکشن ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے یہ مس فارچون نحوست ہے کیا، اس کے بارے میں روشنی ڈالوں گی۔ نحوست جو ہے نہ دن میں ہے، نہ نحوست کسی کی شکل میں ہے، بلکہ نحوست جو ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہے۔ سنت کے ساتھ چھیڑخانی، سنت کے خلاف ورزی اور اپنی نجی خواہشات، نفسیات اور پھر اپنی ارمان، آرزو، اس کے پیچھے دبے، اس کے پیچھے سے ہم لوگ جو ایک سازش کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں دین کا پہلو چڑھا کر، اس کی وجہ سے ہمیں نحوست آتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ ایک واقعہ میں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ جہانگیر کے بعد میں جو عالمگیر ہمارے رحمت اللہ علیہ، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، جب آپ کی حکومت رہی تو آپ نے جو ہے دہلی سلطنت میں بہت سختی کے ساتھ ناچ گانے کو بند کروا دیا، بہت سختی کے ساتھ۔ کیا بولتے ہیں ان لوگوں پوری کوشش کرے کہ واپس جو ہے اس چیز کو، جیسے کہ اس کے سوائے ہمارا کوئی دانا پانی نہیں ہے، ہم ناچ گانے کے سوا کچھ اور کر ہی نہیں سکتے، بول کو احتجاج کرے اور واپس جو ہے ان کو پرمیشن مل گئی۔ یہ تو صرف ناچ گانے کی بات رہی ہے۔ ڈیئر لزنرز، ہمیں یہ بہت غور و فکر کے ساتھ سوچنا ہے کہ آج جو ہماری قوم، ہماری ملت جس طریقے کی، یعنی پورے لوگ، پورے مسلمانوں کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، جس طریقے سے ہمیں جج کیا جاتا ہے، جس طریقے سے الفاظ ہمارے لیے یوز کیے جاتے ہیں، اگر ہم کہیں برقعے والے کسی شاپ یا گروسری کسی جگہ جاتے ہیں تو ہم پر خاص نظر رکھی جاتی ہے جیسے ہمیں چور ہیں۔ تو یہ بھی ایک نحوست ہے، کسی نہ کسی کے عمل کا ہمارے اوپر اس طریقے سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی جگہ پر معاملات کرتے ہیں، بینک لونز میں آپ دیکھ لیجئے گا، کسی کی طرف سے ہم اگر ہینڈ لون لیتے ہیں تو ہمارا لین دین برابر نہیں ہے، اسی وجہ سے بھی جو ہے مسلمان زبان سے خالی ہونے کے خاطر سے جج کیا جاتا ہے۔ یہ بھی نحوست ہے، دلندراگی ہے یہ۔ اس کے بعد اگر ہم یہاں اسے پوری طریقے سے غور و فکر کے ساتھ ہم سوچیں تو دیکھیں دو قسم کے لوگ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، ایک جو ہوتے ہیں ایک انٹروورٹ ہوتے ہیں، ایک ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں۔ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کے دو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی جو ہے خود اختیاری میں رہتا ہے، جو اکیلا رہتا ہے، تنہا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، کوئی چیز اسے بتائی جاتی ہے، ان کے سامنے آتی ہے، اور جب اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے پورے شرائط کے اوپر جو ہے اس کی نظر ثانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایکسٹروورٹ کیا ہوتا ہے، اسے صرف جو ہے وقتی طور پر ہمیشہ باہر رہنا، ہمیشہ کسی نہ کسی چیز میں انگیج رہنا، ہر طرح کے چیزوں کو جو ہے عمل کو اپنے زندگی میں داخل کرنا، جیسے کہ ایک نماز، روزہ، ایک پرٹیکولر ہمارا ایک اٹائر ہم داخل کر لیتے ہیں، مگر باقی معاملات میں جو ہے ہم اس چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ نحوست پہ جاتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اٹ واز ان 2013 کا وقت، یہ ٹائم ہے۔ اس وقت ایک شخص نے 6 انڈے اور 2 بریڈ کے پاؤ اپنے بیگ میں ڈالے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ 3 اورنجز بھی تھے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک جیسے چال ہوتی ہے، گلی ہوتی ہے، وہاں پر ایک 4 گھر ہوتے ہیں، ایک ٹوائلٹ شیئر کرتے ہیں، مطلب ایک چھوٹا سا محلہ ہے، سمجھے کہ ایک سنگل روم کچن کے ساتھ گھر وغیرہ۔ تو اسی وقت ہمیں دیکھے کہ دوسرے دن صبح کو وہاں بول رہے تھے بہت گندی بدبو آ رہی ہے، گندی بدبو آ رہی ہے۔ معلوم نہیں وہ شخص انہوں ساتھ میں لے کو گئے، کسی وجہ سے کچھ رمضان کا مہینہ تھا، کچھ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، اور اپنی وہ بیگ انہوں وہیں چھوڑ دیا، اور وہ تھیلی تھی۔ انڈے پھوٹ گئے تھے اور پورا اس کا موئسچر جو ہے بریڈ ابزارب کر چکا تھا، اور وہ سنترے وغیرہ پتہ نہیں اس کا پانی نکل کے وہ کیا گندی بدبو میں ہو رہی تھی کہ تھوڑے لوگ تو بازو والے جن کے بچے تھے ان کو بولنے لگے کہ بچوں کے حگیز پھینک دیے، اتنی غلی بدبو آ رہی ہے۔ تو لائک ایوری تھنگ کنٹروورسیز ہو رہا تھا۔ تیسرے چوتھے دن بعد میں ایک بیگ ملی، پتہ نہیں اس میں کیا تھا، انہوں نے جھاڑا پوچھا، صفائی کی، دیکھیے وہ ایک مسٹیک، مطلب ایک بیگ جس کے اندر اچھی ہی چیزیں تھی وہ سڑ گئی تھی، ایک لاپرواہی انہوں نے وہاں پہ رکھی، اس کی نحوست، وہ گندی بدبو کی وجہ سے سارے محلے کو پریشانی پہنچی۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کا غلط عمل جو ہے سارے مسلمانوں پر بھاری پڑتا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو آج کی سوسائٹی میں ہماری خواہشیں کیا کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم بھول جاتے ہیں کہ سورہ بلد میں اگر اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو 4th آیت ہے یہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشقتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بے شک انسان جو دنیا میں آیا ہے، کوئی بھی کیوں نہ ہو، بہت مشکلوں کے ساتھ، بہت سارے چیلنجز کے ساتھ، اونچ نیچ کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، اولاد کی آزمائش کے ساتھ، فائنانس کی آزمائش کے ساتھ، یہ ساری چیزوں سے دوچارہ ہوتا ہے۔ مگر اکثر یہاں ایک طبقے کو الگ کیا جاتا ہے، بولتے ہیں کہ پیسے والوں کے پاس کیا بھی پرابلم نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب کے پاس بہت پرابلم ہے۔ مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جیسا کہ اکثر جب بھی ہمارے ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں خورشید بھائی بردر نے بتایا کہ سب کو برابر کے حساب سے لیا جاتا ہے، ان کی آخرت کی
تلنا کے حساب سے ان کو آزمایا جاتا ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ان کی لیتا ہے۔ یہاں امیر کے پاس اگر پیسہ بھی ہے تو انہیں وہ خود بھی اس کی اپنی ذہنی قوت کے ذریعے سے، یعنی اس کے پاس ایک مینٹل پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیل کرتا ہے، اگر غریب ہے تو وہ اپنے حساب سے ڈیل کرتا ہے۔ مگر اب ان حالات میں کیا ہو جاتا ہے، اپر کلاس، لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس کے تین چارجز میں کیا ہوتا ہے معلوم، ایک دیکھا دیکھی چولہا پھوکی، ایک کامن ڈائلاگ ہے، تو اس طریقے کا لوگوں کے اندر یہ ہو جاتی ہے، مطلب عمل جیسا کہ انہوں نے وہ کیا تو میں بھی وہ کرنا۔ یہاں یہ چیز بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے تمہیں مشقتوں کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے دائرے کیا ہیں، تمہارے باؤنڈریز کیا ہیں، اس حساب سے تمہیں لائف کو لیڈ کرنا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے کہ تمہیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ تم کو جو ہے یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے لیے جب تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، عورت ہے، مرد ہے یا بچہ ہے یا کوئی بھی ہے، اپنی نفسی خواہشات کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کی خاطر اور اللہ کے رضا کے خاطر، یعنی نیکی کو فروغ دیتے ہوئے، نیکی کو، اپنے عمل کو اس طریقے سے عمل میں لانا ہے کہ نیکی کی توفیق ملے، اور اپنے اس نفس کو اس طریقے سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے خارج کر دینا ہے کہ ہمیں جو ہے گناہوں سے بچنے کی جو یہ کرنا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو نہیں کرتے، دیکھیے اس نحوست کی ایسی ہو جاتی ہے، نتیجہ ایسا نکلتا ہے کہ ہم سنت سے دور ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث سے دور ہوتے ہیں، اس کے بعد میں جو ہوتا ہے جو مسلمان ہونے کے شرائط ہمارے مکمل نہیں ہوتے۔ موجود سامعین، یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا قصہ بیان کروں گی۔ ایک نکاح ہوا جس کے اندر جو ہے کمپلشن، ایک ہی بیٹا ہے میرا، ہماری زیادہ یہ کرنا ہے، مطلب زیادہ شو آف کرنے کے لیے 20 ہزار کی ساڑیاں لیے، آج نکاح ختم ہو کر 13 سال ہو گئے، ابھی تک اس کے ای ایم آئی پے کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس چیز میں جہاں پر لون وغیرہ، سودی کاروبار، قرآن اس چیز کو صاف منع کرتا ہے کہ تم سود کے قریب بھی نہ جاؤ، برائی کی طرف نہ جاؤ، تو بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، تو یہ چیز کی طرف قرآن وعید کرتا ہے۔ ہاں مطلب برائی کے قریب، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب اسی طریقے سے آ جاتا ہے ایموشنل ٹینڈنسی کو لے کر کہ محبت ہو گئی، گھر میں کسی طریقے کی پریشانی ہو گئی، کہیں کسی طرف سے حامی ہو گئے، تو یہ دو برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے سود دینے والا بولتا ہے اب ہمارے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک خاتون مجھے جسٹ 3 دن پہلے میرے پاس آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 1000 روپے قرض لیے تھے، وہ کچھ فنڈ ایسا ہوتا ہے، مطلب ایک محلے میں کچھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، فنڈز چلانا بولتے ہیں، تو 1000 کے لیے انہوں نے 50,000 روپے پے کیے ہیں۔ یہاں تھا کہ عزت کی نیلامی کا بھی معاملہ رہا، تو اس کی بھی نحوست جو ہے دوسرے گھروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب جیسے کہ زنا ہے، کسی کی بدکاری ہو رہی ہے، اس کا بھی جو ہے 40 گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے لوگ پریشان، کفت میں، اننیسیسری ٹینشن، ٹارچر، یہ ساری چیزوں میں جا رہی ہیں۔ اب وہ نکاح کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، میں بتا دوں کہ اگر کسی نے نکاح کیا ہے تو نکاح میں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ آپ کے ارمان اور آرزو کو پورا کرنے کے لیے نکاح کرنا ہے۔ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو ایک نیکسٹ نئی چیز آ جاتی ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا، اللہ کی محبت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں پر اپنی ذات کا مسئلہ ختم ہوتا ہے، نہیں اللہ کے خلاف ایک دم سازش رچ رہے ہیں ہمیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک ہمارے ارمان، ہماری آرزو، ہماری چیزوں کو ہمیں جو ہے آگے رکھ رہی۔ کس طریقے سے قرض لینا ہے، بینڈ باجے کے ساتھ گانے، آج کے شادیوں میں جو چیزیں ہو رہی، رسم و رواجات، پورا قرضہ لیا جاتا ہے، یہاں سے لیا جاتا ہے، اتنا پریشر، پھر بی پی، پھر شوگر ہو جاتی، پھر بچی کے ابھی ہوتے نہیں۔ حال ہی میں ایک میرے نزدیک میں ایک نکاح کا معاملہ آیا، خلے کا معاملہ آیا، اٹ واز سو لائک، یہ تھا کہ بچی کی شادی کے ویڈیو کا کوریج کا تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب کی شوٹ کیے ہوئے ہی، ابھی وہ ویڈیو بھی بن کر اس کے ہاتھ میں نہیں آئی بلکہ طلاق ہو گئی۔ تو یہ بھی نحوست ہے ان چیزوں کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی جا کر ہم چیزاں کرتی ہیں۔ یعنی ہمیں نکاح کرنا ہے، سمپل سی چیز ہمیں بتائی گئی، کچھ رولز بتائے گئے نکاح کرنے کے لیے، ایک لڑکا ہونا، لڑکی ہونا، برائی سے بچنا، بس نہیں یہاں کو ارمان لینا، وہ شادی محل میں کرنا، اتنے پکوان بننا، شکرانے کا کھانا جانا۔ اس کے بعد میں دوسری بدعات میں آ جاتی ہیں، برتھ ڈے کیک برتھ ڈے کا ہو رہا ہے تو نہیں، حقیقے کی شکل میں جو ہے کیکوں کا کٹنا، اور بڑے بڑے ہالس میں حقیقے کا گوشت 7 دن کے اندر بچے کے مکمل طور سے، دیکھیے بیسک چیز ہے 7 دن کے اندر کیا ہے، اللہ کے پاس ایک چیز گروی پڑی ہے، ہمیں اللہ سے چھڑا لینا ہے بس۔ مگر اس کا بھی ایک آ جاتا ہے کہ بچے کا 7 دن میں حقیقہ نہیں کرتے، وہ بکرا پینڈنگ رکھتے ہیں کیونکہ اسے ہال خریدنا ہے، پھر اسے ہال خریدنے بھی پیسے نہیں رہتے، پھر جاتے ہیں کچھ گروی رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں ایک واقعہ ہے گراؤنڈ لیول پر کا، جو بھی قصے میں آپ کو سنا رہی ہوں، ان چیزوں کو ہم لوگ ان کو سود سے باہر نکالنے کے لیے ہم ورک کیے ہیں۔ نکاح ہوا، نکاح کے لیے پوری تیاری، ان کو پورے بیسک چیزیں موجود تھے، کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں قرضہ لیے کچھ، اور وہ 7 دن پکوان بھیجنا کرنا وغیرہ رہتا ہے، ان کی حیثیت بھی نہیں ہے، ان کی ویری لوور مڈل کلاس کی بات بتا رہا ہوں میں، ایک ہی بیٹی ہے سو میرے ارمانہ نہیں ہے، میں زندگی نہیں کرنا، ایسا کیسا ہو جاتا ہے، تمہارے پاس پوچھ رہی ہمیں کرنے کا، ہمیں واقعہ دیکھو کرتی ہیں، 4 لوگوں کے پاس زندگی جینا ہے، یہ سارے ڈائلاگ بازی جو ہے ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور سود دینے والا بھی دینے کے وقت بولتا ہے تمہارے ٹائم پہ میں کھڑا تھا، تم کو دیا، میں تم کو جب ضرورت تھی، اب کیا ہوتا ہے، اب نہیں تو تمہاری بیوی لاؤ یا تم خود آ جاؤ۔
تو اس طریقے کے الفاظ، یہ بھی نحوست ہے، اس طریقے کے مسائل سماج میں اگ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ ہمارے لیے ایک اٹینٹیونیس، ایک علام ہے کہ نکاح کے لیے اگر ہم حدیث دیکھیں جس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کا اعلان کیجئے اور نکاح صرف مسجد میں ہو. مگر آج جو ہے نکاح کے لیے جیسا کہ مولوی جا کو ویٹ کرتے تھے، پرسوں ایک نکاح ہوا کرسٹل پیلس میں، تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات ہے، 7 بجے کا نکاح تھا اور 9 بجے بارات آئی. جیسے کہ دنیا میں یہ لوگ پیدا ہی ہوئے ہیں کہ ہم لون لیں گے، ہم سود کھائیں گے، سود کا قرضہ اٹھائیں گے، پھر بڑی شادی کریں گے، اور وہ کھانا کھانے والے کے پیٹ میں بھی جو وہ حرام لقمہ جائے. اور دوسری چیز جو ہے انسٹالمنٹ، اب یہاں آ جاتا ہے اپنی ارمان آرزو پوری کرنے کے لیے انسٹالمنٹ کے کپڑے، یعنی جو ٹیمپرری اقراض دیتے ہیں، قرض لے کر لیتے ہیں. تو یہ ایک چیزیں ہو جاتی. اسی طریقے سے بڑے بڑے سوسائٹیز میں بھی یہ بیماریاں موجود ہیں. بڑے بڑے مساجد کے ذمہ دار ہیں، بڑے بڑے سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں، کسی کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، ہم خود ہمارے بھی بچوں کے معاملے اسی طریقے سے ہم کر رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کا ایک ہی آ جاتا ہے کہ ہمیں اگر بولا جائے تو یہ ظلم ہے، یہ ہمارے اوپر، امت اپنی قوم کے اوپر، خود کے اوپر، اس کی نحوست، اپنے ساتھ ساتھ بازو والے کو بھی پریشان، اس کے بازو والے کو بھی پریشان. یہ ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے. یہ ایسی قوم، مطلب جیسے کہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی قوم کا، یہ بھی بار بار ذکر ہوتا ہے کہ اپنی حالت تب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا کہ جب تک وہ خود بدلنا نہ چاہے. آج ہماری قوم کس چیز میں پی ایچ ڈی کری ہے ہم بتا نہیں سکتے. ایک دور ایسا تھا کہ جہاں پر ہمارے سارے مطلب قرآن اور حدیث کی طرف سے جو صحابہ، تابعین، اس کے بعد علماء، جس طریقے سے مفسروں نے بیان کرتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ہمارا نام و امور ہوتا تھا، ہمارا اس طریقہ، مگر تھوڑی سی خلش، تھوڑی سی چیزیں، تھوڑی سی ہماری جو ہے کیا بولتے ہیں سو نافرمانی نہیں بول سکتے، کیئرلیسنس کی وجہ سے، جہاں پر ہمیں اللہ کے آگے جو ہے چیزوں کو رکھے. جیسے کہ قوم سمود کی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ صالح علیہ السلام کو اوپر جب ان کی قوم کے اوپر کچھ پریشان تو انہوں نے بولے کہ یہ سب جو ہے، انہوں نے صالح علیہ السلام کے اوپر ڈالے کہ یہ الزام ڈالے کہ یہ تمہارے کرتی دھرتا ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہوا. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے یہ نحوست جو ہے تمہارے واسطے، جو یہ ہے نا، یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں، اور تم کو تمہاری وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں جو مصیبتیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں آج جو تمہارے اوپر ہیں. آج بولتے ہیں کیا پریشانیاں ہو رہی کی، پیسے لے کو بنلے کو چھیں، وہاں سے قرضہ لیے تو یہاں پھٹ رہے نہیں، شوہر بیوی میں محبت نہیں ہے، اولاد کے اندر جو ہے فرما برداری نہیں ہے، اس کے بعد میں خاندانوں میں ایک دوسرے کے اوپر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، مسلمان بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات مل رہے نہیں. اس کے بہت برے نتائج ہم فیس کر رہے ہیں. سورہ اعراف میں بھی آپ دیکھیے گا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ان کی قوم نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ سب چیزیں جو مصیبت آ رہی تھی تمہاری وجہ سے آ رہی. تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ تمہاری خواہشیں ہیں جو تم نہ یہ اس جگہ کو لے کو آ کو رکھیں گے. تو یہ ہمارے واسطے بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس پر ورک کیا جائے. اب یہ بھی بولنا مناسب نہیں ہوگا کہ ہم کسے اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں. یہ ایموشنل ڈیسیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا پھر ان کا دین کا انڈرسٹینڈنگ امپیکٹ نہیں ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ شاید ہم جیسے لوگ ان تک یہ بات پہنچا نہیں رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس قدر پہنچا رہے ہیں کہ وہ لوگ سمم بکم لا یرجون، مطلب وہ سننا نہیں چاہتے، کچھ سمجھنا نہیں چاہتے. تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے ان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. جیسے کہ بتایا جاتا ہے ایک انسان کو بولتے ہیں، جب ہمیں ہم لوگوں کو یاد ہے کہ جب اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب منافقوں کو کچھ بات پسند آتی تو انہوں لے لیتے، کچھ بات پسند نہیں آتے تو چھوڑ دیتے، اور انہوں سوچتے کہ اب ہمیں یہ سنے تو اب نہ ہمیں فالو کرنا ہے. تو اسی طریقے سے آج بھی مسلمانوں کا ایسا ہے، جب ہم بلاتے ہیں کہ یہ بات سمجھیے، یہ سوچیے، اس چیز کو کیجیے، تو ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے پڑا رہتا ہے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنا وقت، یا تو اس سے زیادہ بس مجھے صرف نماز، ذکر، روزہ، میرا زکات بھی پورا پراپر نہیں، زکات بھی اپنے گنے چنوں میں، مطلب جو پہچان کے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اور زکات دینے والوں سے بھی ہمارا ایکسپیکٹیشن رہتا ہے کہ انہوں ہمارا پرسنل کام کریں. یہ بھی نحوست ہے. اور جب سب زکات ہمارا پورا نکلتا بھی نہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے اسے معلوم ہے کہ کیسا نکالنا بول کر، وہ اپنا مال اسے کیسا انسانوں کے ساتھ نکالنا بول کے اسے معلوم ہے، تو انہیں وہ نکال لیتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ہماری جو بد عملی ہے، ہماری بد نیتی ہے، یہی نحوست جو ہے سوسائٹی کو تباہ کن کرتے جا رہی ہے. وہ 4 لوگ ہی محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں کہ سود اور بیاج نہ دیا کرو، تو سامنے سے بولتے تمہیں دیتی کیا؟ ارے تم کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ تمہارا دائرہ اتنا اچھا ہے، اس سے زیادہ تم نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے کہ سامنے والا کر رہا تو میں بھی کروں، مطلب انہیں بھی ناچ رہا تو میں بھی ناچوں. دوسری جگہ بھی بتایا جاتا ہے اگر تم امیر ہیں تو تم نہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس قدر تمہیں فضول خرچ کرو بول کر. یہاں تک اتنی افسوس کی بات ہے کہ 2-3 نکاح میں جا کر بغیر کھانا کھائے ہمیں واپس لوٹنا پڑا، کیونکہ ایسا ناچنا، لڑکی بھی ناچ رہی، لڑکا بھی ناچ رہا، موسیقی کو سختی سے جو ہے بتا کہ ہمارے واسطے ہمارے نفاق پیدا کرتے ہمارے دل کو، ذہن کو. تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے کام کیا جائے.
ان لوگوں کے اوپر کس طریقے سے فوکس کیا جائے، یا یہ جن کی ذمہ داری ہے وہ پراپر طریقے سے ہوئی نہیں ہے، یا ہمارے علماء کی ہے جو جا کر وہ شادیوں میں جا کر آنے کے بعد میں بڑے زور سے جو ہے بہت زبردست شادی کرے، فلاں جگہ کرے، ان کے اندر بھی جو ہے اس طریقے کے بڑے تبصرے ہوا کرتے ہیں۔ معزز بچوں، آج کے دور میں اب کی جو پیڑھی ہو رہی، اب جیسے کہ 40-45 بہت کم عرصہ ہے ہم لوگوں کے پاس، ہمارے پاس عمر کم ہے، ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے، آج کا جو ڈائٹ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، مگر اب جو نوجوان اس جگہ آج یہاں بیٹھے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکی ہوں جو سیشن میں جوائن ہوئے، یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں کمر کس لینی ہے۔ اگر کسی کے کان میں یہ آج کے دور میں آج کی سیشنز کے تھرو سے رمضان سے بات پہنچ رہی ہے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے کس طریقے سے پلان کیا جائے، اس نحوست کو، اس دلندراگی کو، اس برائی کو، یعنی چاہے وہ زنا ہو، لو کی شکل میں ہو، نوجوان بچے یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی شکل میں، اس کی بھی بہت بڑی نحوست ہے، وسوسے ڈالنے والے کوئی انسانوں میں سے بھی ہو یا کوئی جنوں میں سے ہو، انہوں بھی اس چیز کا فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہی کس طریقے سے برائی کی طرف جو ہمیں ارننگز کر رہی کمائی ہے، ہمارے حلال روزی میں بھی جو یہ نجس ہو جا رہا، ایک حرام چیز، ایک حرام اگر 1 روپیہ بھی درہم بھی ایڈ ہو جا رہا ہے تو وہ نجس ہو جاتا۔ ایک بیسک سا سوال میں ہمیشہ کرتی ہوں خواتین کو کہ اگر ایک گلاس بھر کے پانی رکھا ہوا ہے اور وہ ہمارے سامنے ہے، اور ایک سمجھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا، لڑکا، اب معلوم ہے لڑکا جب پیشاب کرتا تو زور سے کر، اور وہ گلاس بہت دور ہے، کوئی چانس نہیں کہ اس کے اندر وہ خطرہ پیشاب کا پڑا ہوگا، کیا وہ پانی پی لیتے؟ آپ مجھے ریاکشنز میں بول سکتے ہیں، کیا کوئی وہ پانی پی سکتا؟ نہیں پی سکتا، ہرگز بھی نہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر نہیں بھی پڑا ہے تو دل میں شک ہے کہ وہ خطرہ ہے۔ تو اسی طریقے سے حرام مال بھی جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ یہ کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم لوگ، میں، آپ، اگر اللہ کی طرف سے دی گئے ہدایات کے لیے ہم پیچھے ہٹتے ہیں اور اس چیز کو ہم کیا بولتے ہیں لائٹلی لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سے توبہ کی توفیق بھی چھین لے گا۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مذاق و خلل نہ کریں، جیسے کہ کچھ چیز پسند آئی کر لیے، کچھ پسند نہیں آئی چھوڑ دیے۔ نکاح کے معاملے میں بھی ہمارے الگ تاثرات ہیں، ہمارے لین دین کے معاملے میں ہمارے الگ تاثرات ہیں، جب لینا ہوتا ہے تو بہت میٹھے میٹھے بن کو ہم لے لیتے ہیں، دینے کا وقت آتا ہے تو بڑے چڑھ جاتے ہیں۔ ایک خاتون کو میں نے کچھ پیسہ دیا ہے، تقریباً 6 سال ہو گئے، اب مجھے میرے اور ایک خاتون آ کر بولی آپ سمجھے اس سے لطیفہ بھی سمجھ لیجئے اور سچا لطیفہ ہنس لیجئے گا، مجھے آ کر بولے بھابی تمہیں پیسے دیکھو بیٹھی انہیں روز گوشت کی دکان میں کے جی گوشت لے کو کھا رہی، تمہارے پیسے نہیں دے رہی، دیکھیے تعلق۔ تو میں بھی کال کی، میں بولی میرے پیسے کب دیتی؟ تو میں تھوڑا گرم ہو گئی، میں بولی کہ لا کر میرا پیسہ ادا کیجیے گا، میرا پیسہ واپس کر دیں، کہاں بھاگ کو جا رہا ہوں میں، کیا خاص گھر والی ہوں، کیا چوری کرنے والی ہوں؟ اس طریقے کا جو ہے معاملہ رہا، مطلب الٹی لڑائی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب میں ڈاؤٹ میں ہوں کہ میرا پیسہ مانگوں گی بھی، مانگوں یا نہیں مانگوں بول کر۔ تو اس قدر امت کا یہ ہو گیا، ڈھیٹ ہو گیا ہے، ان کے دل ایسا ہو گئی کہ جیسا کہ برائی سے جو چیزوں کو اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ کیا گیا ہے، جو سوسائٹی کے لاز جب اللہ کے طرف سے نازل ہوئے دور مدنی دور میں، جس طریقے سے ایک ایک چیزوں کو بتایا گیا، جیسا جیسا ہم اس چیز کو منہ پھیر رہی ہیں یا اس چیز کی چیزیں نہیں کر رہی تو ہمارے دل جو ہے سخت ہو جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے شاید حق کی دعوت جو ہے ہمارے پاس ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرزور، ہمارے جو علماء ہیں، میری گزارش ہے، مرد حضرات ہیں جو فیلڈ ورک میں کرتے ہیں، خواتین جو ہیں اپنے کارنر آف ایج میں رہتے ہیں، کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نماز، ذکر و اذکار کے یہ معاملات تو پرسنل لیول پر ہو جاتے ہیں، مگر جو نحوست سے، جس دلندراگی سے ہم لوگوں کو بچنا ہے، جو بہت ڈیرنگ کے ساتھ ہمیں فیس کرنا ہے، یہ سودی معاملات ہو، لین دین ہو، سود کے دینے والے ہوں یا شراب کا معاملہ ہو، ان سارے چیزوں کے لیے، نکاح کے معاملے، یہ لائن وزار لو وغیرہ کی چیزیں ہوتی نا، ان ساری چیزوں کے خلاف جو ہے ہم کام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو جو ہے روشن کرے اور ہمارے ذہن کو تازہ رکھے، ہمارے گھٹنوں میں قوت بخشے، تاکہ ہم جو ہے آنے والی اگلی ڈھلتی ہوئی اس عمر میں جو ہے مضبوطی کے ساتھ قوم کی امت کے لیے ہم کام کر سکیں، اور اس نحوست کو دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ہم مدد و حامی کا انتظار کریں اور اس پر جد و جہد کریں۔ واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ البلاغ المبین۔